یہ بھی کر سکتا تھا اللہ پاک، مہینے کا صبر کر کے جاؤ گے، اچھا 2 راتیں رہ لینا، 3 راتیں رہ لینا، چلو 1 رات ہی رہ لینا، چلو رات نہ رہنا، شام تک ٹھہر جانا۔ اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ ان کو ملنے کے لیے گھر بھیج دیا، بیٹے کے دل میں ڈال کے چل شکار کر کے لا۔ اللہ بیٹے کو وہی کر سکتا تھا کہ آج تیرا باپ آنے والا ہے، تو آج شکار کو نہ جا، باپ کو مل لینا۔ نہیں، باپ کو ادھر بھیجتا ہے مہینے کا سفر کر کے، اور بیٹے کو شکار میں بھیجتا ہے اور کہتا ہے ٹھہرنا نہیں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جی چاہی چھوڑ رہے، رب چاہی پوری کر رہے۔ اب اگلی بات انجام جی چاہی چھوڑنے کا۔ اب پھر چھٹی مرتبہ ان کو بھیجا، اب ٹھہرنے کی بھی اجازت ہو گئی۔ باپ بیٹے سے بیت اللہ تعمیر کروایا۔ اس دور سے لے کر قیامت تک بیت اللہ کے حج عمرے، اعتکاف، طواف، ذکر، عبادت، تلاوت، 1 نیکی لاکھ برابر، وہ ساری کی ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حساب میں ہے۔ ان سب کے برابر اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو اجر و ثواب ملے گا۔ بیٹے کے گلے میں چھری پھیری تھی، اللہ نے بیٹا بھی بچا لیا اور قیامت تک کے لیے قربانی کا سلسلہ جاری کر دیا، اور قربانی پہ اتنا اجر و ثواب طے کر دیا، جتنے جانور کے جسم پہ بال ہیں اتنی نیکیاں ملیں گی۔ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ۔ صحابہ نے پوچھا فَسُوفُ یا رسول اللہ، بھیڑ اور دمبے کے جسم پر تو بڑے گھنے بال ہوتے ہیں، اون ہوتی ہے، باریک باریک بال اور جڑے ہوئے۔ فرمایا اس کے بھی ہر بال کے بدلے نیکی۔ اور سنو، یہ تھوڑی سی اگر بندہ قربانی کر جائے تو اللہ جل جلالہ دینے کے لیے دہانے کھول دیتا ہے، بہت دیتا ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اپنا خلیل بنا دیا۔ ہاں، انی جاعلک للناس اماما، ساری دنیا کا امام بنا دیا۔ اور اگلی بات وجعلنا فی ذریتہ النبوہ، ان کی ذریت میں نبوت کر دی، فیصلہ ہی کر دیا، اے ابراہیم اب جو بھی نبی بھیجوں گا تیری اولاد میں سے بھیجوں گا۔ کسی کا بیٹا حافظ ہو جائے وہ خوش ہوتا ہے، مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے کہ میرا بیٹا حافظ ہو گیا۔ جس کا بیٹا عالم ہو جائے وہ خوشی خوشی آنے بہانے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میرا بیٹا عالم ہو گیا، وہ فلاں جگہ مدرس ہے، مفتی ہے، یہ ہے۔ وہ قسمت ابراہیم علیہ السلام، وہ قربانیوں، اس پہ عطا دیکھو، فیصلہ کر دیا کہ اب جس کو بھی نبوت دوں گا تیری اولاد میں سے دوں گا۔ ایک بیٹا اسحاق وہ بھی نبی، ان کے بیٹے یعقوب وہ بھی نبی، ان کا بیٹے یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی، ان کے 11 بھائی، 12ویں یوسف علیہ السلام، 12 قبیلے ہو گئے، ہر قبیلے میں نبی 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 نبی، انبیاء بنی اسرائیل۔ دوسرے بیٹے اسماعیل وہ بھی نبی، آگے ان کی اولاد میں امام الانبیاء علیہ السلام۔ تو پیارے بھائیوں، میں بھی فیصلہ کروں، آپ سب فیصلہ کرو، اور ساری امت مسلمہ سے فیصلہ کرواؤ کہ ہم جی چاہی پہ نہیں چلیں گے، رب چاہی پہ چلیں گے، اللہ جل جلالہ کے حکموں کو دیکھ کے چلیں گے۔ اور سنو، اللہ کے حکموں کو دیکھنے والا، جی چاہی چھوڑنے والا کیوں آتا ہے؟ فرعون کی بیوی یہ مسلمان ہو گئی تھی، بادشاہ کی بیوی ہے، شاہانہ لباس پہنتی ہے، شاہانہ کھانے کھاتی ہے، شاہی محل میں رہتی ہے، حکمرانی ہے، لیکن سمجھ آ گئی کہ میرا خامد جھوٹا ہے، موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ اب جانتی تھی کہ
کہ فرعون سولی لٹکایا کرتا ہے یا جسم میں کیل ٹھوک دیتا ہے، ایک کیل ٹھوک دیا مجھے رب مانو، نہیں مانا، دوسرا کیل نہیں مانا، تیسرا کیل، ٹھکتے تو دوسرے کے جسم میں ہے، ٹھوکنے والے کو کیا پتا کہ اس پہ کیا گزر رہی، وہ تو اپنی اکڑ میں ہے، ہاں کیل ٹھوکوں گا، ہاں یا پھر ایک ہاتھ کاٹ دیا دوسرا پاؤں کاٹ دیا دوسری طرف والا، نہیں تو مجھے رب مان۔ اب یہ جانتی تھی کہ انہی عذابوں میں سے کوئی نہ کوئی عذاب ملے گا، لیکن جی چاہی چھوڑ دی۔ جب سمجھ آ گئی رب چاہی پوری کر دی، مسلمان ہو گئی، جس نے سولی لٹکا دی۔ یوں آتا ہے یہ فرعون کی بیوی آخرت میں امام الانبیاء کی بیوی بنائی جائے گی۔ اندازہ لگاؤ، قربانی تو قربانی ہے، لیکن پھر اللہ پاک جب اس قربانی پہ انعام دیتا ہے وہ بھی دیکھنے چاہیے انعام کیا دیتا ہے۔ ہم صرف قربانی کو دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جائے گی، یہ چیز جائے گی، ارے آنا دیکھیں آئے گا کیا؟ اگر جانا ہی دیکھیں تو کوئی زمیندار بیج نہ ڈالے، کوئی تاجر مال نہ ڈالے دکان میں، جانا ہی دیکھیں، آنا دیکھنا چاہیے۔ کل کائنات سے زیادہ خوبصورت خامد ملا فرعون کی بیوی کو، اجمل الناس احسن الناس، ساری انسانیت سے زیادہ خوبصورت تھے امام الانبیاء۔ جیسے مرد کو خواہش ہوتی ہے میری بیوی خوبصورت ہو، اسی طرح عورت کی بھی خواہش ہوتی ہے میرا خامد خوبصورت۔ کل کائنات سے خوبصورت خامد ملا۔ اسی طرح امام الانبیاء والی جنت صبح سن رہے تھے، اولیاء کی جنت، صحابہ کی جنت، نبیوں کی جنت، امام الانبیاء کی جنت۔ کل انسانیت میں سب سے افضل ترین امام الانبیاء ان کی جنت میں رہے گی، اور ابد الآباد کروڑوں اربوں خربوں سال نہیں، ہمیشہ زندگی انہی کے ساتھ گزارے گی۔ یہ ہے جی چاہی چھوڑنے اور رب چاہی پوری کرنے کا انعام۔ میں نے اور آپ نے، ہم نے فیصلے کرنے ہیں بقایا ساری زندگی، جی چاہی پہ چلنا ہے یا رب چاہی پہ چلنا ہے، ہم فیصلہ کر کے اٹھیں گے۔ یہود کی یہ صفت قرآن نے بیان کی، وہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، سن لیا ہے، ماننا نہیں ہے، ہم نے نافرمانی کی ہے، ہم نافرمانی کریں گے، نہیں ماننا ہے، سن لیا بابا، کرنا نہیں ہے۔ ہاں اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں اگر وہ کہتے سن لیا اور اطاعت کی، یہ تھا بہترین، سننا اور اس پہ چلنا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بول کے بتاؤ، ایک آدمی اسٹیشن پہ جانا ہے، راستہ پوچھا، راستہ بتانے والے نے بتا دیا، اس نے سن لیا کہ یہاں جاؤ، پھر یوں مڑنا، پھر یوں مڑنا، پھر یوں مڑنا، یوں پہنچ جانا۔ یہ سن لیتا ہے، چلتا نہیں ہے۔ فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس پہ چلنا نہیں ہے، وہ کتنے دنوں میں اسٹیشن پہنچ جائے گا؟ بول کے بتاؤ۔ سال میں 10 سال؟ تم کہہ رہے ہو، وہ کہتے پوری زندگی نہیں پہنچے گا۔ جب چلنا ہی نہیں ہے تو پہنچنا کیا ہے؟ سمعنا واطعنا، سن لیا، ہم اٹھی ہیں، مان کے چلیں گے، ہاں اطاعت کریں گے۔ جی چاہیے چھوڑ دینی ہے، رب چاہیے پوری کر دینی ہے۔ اور سنو، رب چاہیے پوری کرنے والا امام الانبیاء علیہ السلام معراج والی رات گئے مسجد اقصی، مصر کے برابر سے گزرنا پڑتا تھا، مصر نہیں جانا تھا، سیدھے جانا تھا کچھ کے شام، مصر رہ جاتا ہے مغرب کی طرف، ہاں جاتے ہوئے بائیں ہاتھ کی طرف۔
جب مصر کے برابر سے گزرے تو فرمایا اے جبریل مصر کی جانب سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. یہ کیا خوشبو؟ تو جبریل نے عرض کیا کہ یہ فرعون کی بانتی کی قبر سے آ رہی ہے. یہ فرعون کی بانتی، فرعون کو کنگا کرنے والی، فرعون کی بیوی کو کنگا کرنے والی، معاشیتا کنگا کرنے والی، یہ اس کی قبر سے آ رہی ہے. ہزاروں سال گزر گئے اس کو فوت ہوئی کو، ہزاروں سال، اور سینکڑوں میل سے اللہ نے اپنے نبی کو اس کی قبر کی خوشبو سنگھا دی. یہ ہے جی چاہی چھوڑنا، رب چاہی پوری کرنا. جو اللہ کی چاہت ہے میں وہ پوری کروں گا، جو میرے جی میں آ رہا ہے میں اسے اللہ پر قربان کروں گا. یہ سارا مجمع فیصلہ کرے. میں نے بھی فیصلہ کیا، آپ بھی کرو، پھر کر لو، پھر کر لو، پھر کر لو. جی چاہی کے پیچھے نہیں چلیں گے. جو جی چاہا کھایا کیوں نہیں، جو جی چاہا پہنا نہ، جو جی چاہا دیکھا نہ، جو جی چاہا سنا ہرگز نہیں، ہرگز. میرا اللہ کیا چاہتا ہے میں وہ دیکھوں گا. یہی بتانے کے لیے امام الانبیاء اور سارے انبیاء دنیا میں مبعوث ہوئے. انبیاء علیہ السلام والی مبارک محنت، انہوں نے ساری زندگی انسانوں کو غلط یقین سے کھینچنا اور صحیح یقین پہ لانا، زندگیاں اس پہ کھپائی ہیں. غلط یقین کیا ہے؟ میں مال کمانے کی محنت کروں گا مجھے مال ملے گا، مال ملا تو مجھے مال سے میں چیزیں خریدوں گا، مال بھی بہت ہو گیا، چیزیں بھی بہت ہو گئی، میں کامیاب ہو جاؤں گا. یہ غلط یقین ہے. قرآن نے بتایا ہے یہ غلط یقین ہے. مال والے ناکام ہوئے. قارون کے پاس مال تھا، چیزیں تھیں، فرعون کے پاس مال تھا، چیزیں تھیں، حامان کے پاس مال تھا، چیزیں تھیں. یہ 10 طبقات عرض کر دیے گئے ہیں جن کے پاس اکثریت، عہدہ، قوت، صنعت، تجارت، یہ ناکام ہوئے ہیں، چیزوں کے ساتھ ناکام ہوئے ہیں. یہ غلط یقین ہے. یہ یقین اندر سے نکال پھینکنا ہے. صحیح یقین کیا ہے؟ میں ایمان و یقین کی دعوت دوں گا، اللہ عز و جل کی بڑائی بیان کروں گا، اس کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کے احکام، آخرت، اعمال. تو میرا ایمان بنے گا ایمان کی دعوت سے، ایمان کی مجلس سے جگہ جگہ قائم کروں گا، اپنے گھر میں، دکان میں، کھیت میں. جماعتوں میں جاؤ گے کل کو